فلوریڈا کے شہر میامی میں موجود وہ آفس بلڈنگ اس کے لیے کافی دور واقع ہوا تھا۔ جیسے تیسے کر کے تو وہ وہاں پہنچا۔ ایکسکیوز می، میں یہاں جاب انٹرویو کے لیے آیا ہوں۔ ریسیپشن پہ پہنچ کر اس نے اطلاع دی تھی۔ کیا آپ کے پاس ہمارا کوئی ریفرنس ہے سر؟ ڈیسک کے پیچھے موجود لڑکی نے چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ ریفرنس؟ تب اسے ایک خیال آیا۔ اس نے ہاتھ میں موجود اپنے موبائل پہ کوئی ای میل کھول لیا۔ لڑکی نے فون لے کر وہ ای میل چیک کیا جو ایل وی اینڈ کمپنی کی جانب سے بظاہر عام نظر آتے ان کی ایک خاص مارکنگ کے ساتھ اسے بھیجا گیا تھا۔ شور سر، آپ 5th فلور پہ جائیے۔ اس کی کارڈ کے ذریعے وہاں داخل ہونے کے بعد جو کوریڈور کے رائٹ ہینڈ پہ تیسرا دروازہ ہوگا، آپ کا انٹرویو وہیں لیا جائے گا۔ لڑکی نے کی کارڈ اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے مشینی انداز میں کہا۔ کی کارڈ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وجدان کو کچھ کھٹکا سا ہوا تھا۔ ایک HR ڈپارٹمنٹ تک جانے کے لیے اتنی سیکیورٹی ہے کیا آخر وہاں پہ؟ وہ سوچتا ہوا ایک طرف کونے میں موجود لفٹ میں سوار ہو گیا جو سٹاف کے لیے تھا۔ کی کارڈ استعمال کرتے ہی جب دروازہ کھلا تو آفس کے باقی فلورز کے برعکس وہ کافی شانت محسوس ہوا۔ دیگر فلورز پہ تو ایک لائن سے سٹاف کے لیے ڈیسک بنے تھے، مگر اس فلور پہ صرف دروازے تھے، آمنے سامنے بنے کل 6 دروازے۔ وجدان دائیں ہاتھ پہ موجود تیسرے نمبر والے دروازے کے پاس آیا اور احتیاط سے کھولا۔ در وا ہوتے ہی کمرے کا تھوڑا بہت منظر واضح ہوا تھا۔ میز کے دوسری جانب پاور سیٹ کا رخ گلاس وال کی طرف موڑے بیٹھا وہ شاید کوئی آدمی تھا۔ 2 بار ناک کرنے کے بعد وہ دروازہ مکمل کھول کر اندر داخل ہونے ہی لگا تھا جب اچانک ایک دل دہلا دینے والی چنگھاڑ کے ساتھ ہی بلٹ فائر ہونے کی آواز سے وہ پورا فلور تھرا اٹھا۔ وجدان بروقت دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا، جس سے وہ گولی عین سامنے والے دروازے پر جا لگی۔ ہینڈل پہ رکھا اس کا ہاتھ کپ کپایا تھا، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ 2 منٹ تک اسی پوزیشن میں رہنے کے بعد جب اس کی جان میں جان آئی تب اس کا دماغ غصے سے کھول اٹھا۔ دروازہ مکمل کھول کر وہ بے دھڑک اندر آیا اور زور سے آ کر میز پر اپنی فائل پھینکی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہاں لوگوں سے انٹرویو لیا جاتا ہے یا جان؟ وہ بلا خوف و خطر اونچی آواز میں بولا تھا۔ پاور سیٹ پر بیٹھے شخص کے فائر کرنے والے باڈی گارڈ نے اپنے باس کے سامنے اس کا یہ توہین آمیز انداز دیکھ کر کوئی انتہائی قدم اٹھانا چاہا تھا، جب اس کے باس نے ہاتھ دکھا کر اسے روک دیا۔ باڈی گارڈ سر کو جنبش دیتا واپس اپنی جگہ پر مشینی انداز میں جا کھڑا ہوا۔ وہ شخص کرسی سمیت گھوم کر اس کے آمنے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر وجدان کی پیشانی پر پڑے بلوں میں بتدریج اضافہ ہوا۔ دونوں ہی لیے جاتے ہیں یہاں، انٹرویو بھی اور ضرورت پڑنے پر جان بھی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملا کر اس نے اشارہ کیا۔ وجدان نے آہستگی سے گردن پھیر کر جب اپنے بائیں طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں 3 آدمیوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ سب گولی سے مارے گئے تھے۔ یہ لوگ انٹرویو میں فیل ہونے کی وجہ سے مارے گئے ہیں، اور جو انسان انٹرویو تک پاس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ ہمارے ہاں جاب کیا خاک کرے گا؟ لیو کی سنہری مائل بھوری آنکھوں میں تنفر تھا۔ وجدان ششدر رہ گیا۔ اسے لگا اس نے وہاں آ کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کے قدم باہر آ کر پول کنارے رک گئے تھے۔ وجہ اس کے ہاتھ سے مسلسل بہتا خون تھا، جس سے اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ نظام نے اسے رکتے دیکھ کر شکر کا سانس لیا۔ اکس، چلو یہاں بیٹھو۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر اسے ہاتھ سے پکڑ کر چیز لاؤنج کے گرد بٹھا چکا تھا۔ تب تک فرسٹ ایڈ ہاتھ میں لیے دوڑتا ہوا ابرام بھی ان کے پیچھے وہاں آیا تھا۔ لاؤ یہ مجھے دو اور تم جاؤ۔ نظام نے باکس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ لیکن باس زخمی ہے، میں کچھ مدد کروں آپ کی؟ ابرام نے وہاں سے جانے کے بجائے ٹیک لگا کر بیٹھے اکس کو اور اس کے سرخ ہو چکے بازو کو دیکھ کر اپنی خدمات پیش کرنی چاہی۔ ضرورت نہیں ہے ابھی، تم بس جا کر نیم گرم پانی، کچھ ٹاولز اور لورنزو کے لیے کوئی شرٹ لے کر آؤ۔ نظام نے اسے وہاں سے ہٹایا۔ اس کا حکم پا کر اس بار ابراہم واقعی چلا گیا۔ اسے اتارنا پڑے گا، یہ کہہ کر وہ اس کی شرٹ نکالنے لگا۔ عکس اس پل جیسے ہر درد سے عاری ہو چکا تھا۔ شرٹ اترنے، کانچ نکالے جانے، زخم صاف ہونے، کچھ ٹانکے لگنے اور بینڈیج ہو جانے تک وہ چپ چاپ بے حس بنا بیٹھا رہا تھا، اور نظام کے لیے یہی غنیمت تھا۔ ابراہم ساری مطلوبہ چیزیں دے کر گیا تھا۔ نظام اب ٹاول نیم گرم پانی میں بھگو کر اس کے جسم پہ لگے خون کے دھبے صاف کرنے لگا تھا۔ اس عمل میں عکس کے جسم پر لگایا ہوا براؤن فاؤنڈیشن بھی پگھلنے لگا تھا، جو اسے لورنزو کی جلد جیسا تاثر دیتا تھا۔ اس کی اپنی اصل رنگت قدرے صاف اور شفاف تھی۔ نظام نے احتیاط سے خون صاف کرنے کے بعد فاؤنڈیشن جہاں جہاں سے اتر گیا تھا وہاں دوبارہ فکس کر دیا۔ لو اب یہ پہن لو۔ ایک آخری مرحلے کے طور پر وہ اسے شرٹ پہنانے لگا تھا جب عکس نے اسے روک دیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اب تک تمہاری طرف سے کوئی مداخلت کیوں دیکھنے میں نہیں آئی۔ نظام تکی تکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شرٹ واپس رکھتے ہوئے بولا۔ نظام،
کچھ پل کی خاموشی کے بعد جب وہ پکارا تو آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ حکم کیجیے باس، آپ کا کنگ پن حاضر ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے ڈرامائی انداز میں بولا۔ بس کر دو یار، اتنا کچھ کیوں کر رہے ہو میرے لیے؟ اتنا تو کوئی اپنا، کوئی سگا بھی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ بہت عرصے بعد اس کی سخت و سرد آواز کے بجائے پست و درد سے پھٹتی ہوئی آواز سنائی دی تھی، جو لورنزو کی نہیں، اس کی اپنی تھی۔ آرس کی واحد شناخت تھی اس کے پاس جو اسے لورنزو سے الگ کرتی تھی۔ نظام اس کے نزدیک ہی برابر میں موجود دوسرے چیز لاؤنج پر بیٹھ چکا تھا۔ اچھا ہوا نا میں تمہارا کوئی سگا نہیں ہوں، ورنہ آرس کے عکس اور پھر لورنزو بن جانے کے بعد وہ سگا تو تم سے نفرت کرنے لگتا۔ وہ بوجھل ہوتی فضا کو ہلکا کرنے کی غرض سے یہ بولا تھا، مگر اس کا الٹ ہی ہو گیا۔ میں تھک گیا ہوں نظام، ایسا لگتا ہے جیسے میں سمندر کی گہری تہہ میں جا پھنسا ہوں، جہاں روشنی کا آنا تو درکنار سانس لینا تک دشوار لگتا ہے۔ میں اس مسلسل اندھیرے اور گھٹن کا سامنا کرتے کرتے تھک گیا ہوں۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ شاید میرا انجام بھی حقیقی لورنزو جیسا ہی ہوگا۔ وہ بیگ سے سر ٹکائے دور سیاہ پڑتے آسمان کو تکتا از حد مایوسی سے کہہ رہا تھا۔ آج ستارے بھی منظر سے غائب تھے۔ اس کی یہ باتیں سن کر نظام کو لگا جیسے اس کے دل میں کسی نے خنجر پیوست کر دیا ہو۔ تم ایسی باتیں مت کرو۔ لورنزو تنہا تھا، لیکن تم بیک وقت عکس اور لورنزو دونوں ہو۔ ایک تمہیں طاقت دیتا ہے تو دوسرا ذہانت۔ پھر تمہیں خوف کس بات کا؟ دہشت تو تمہاری ہونی چاہیے ان لوگوں کے دلوں میں، اور ایسا ہے بھی۔ اس کے شانے پہ مضبوطی سے ہاتھ رکھ کے وہ اس کی ہمت بندھا رہا تھا۔ عکس نے نگاہیں موڑ کر اس کے نیلے پڑتے چہرے کو دیکھا اور اپنے احساس گناہ کو کم کرنے کے لیے اٹھ کر فرسٹ ایڈ باکس سے کوئی مرہم لے کر اس کے زخموں پہ رکھنے لگا۔ اپنے سے جڑے ہر رشتے کی طرح تمہیں بھی تکلیف پہنچائی ہے نا میں نے؟ نظام نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ آج کئی عرصے بعد اسے پھر سے مکمل طور پر آرس کے روپ میں دیکھ کر اس کے دل کو سکون میسر آ رہا تھا۔ میری یہ ظاہری تکلیف اندر ہی اندر تمہاری جھلستی ہوئی روح کی اذیت سے زیادہ نہیں ہے میرے دوست، اور جانے انجانے میں بہت حد تک اس اذیت میں کردار میرا بھی رہا ہے۔ میں نے تمہیں لورنزو بننے کی ترغیب جو دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تم گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آرس کو بھولتے ہی چلے گئے۔ اس نے پہلی بار براہ راست اپنی خطا تسلیم کی تھی۔ عکس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں پچھتانے کی ضرورت نہیں۔ آرس تو ویسے بھی کچھ نہیں تھا، سوائے ایک بوکھلائے ہوئے اور کمزور سے لڑکے کے۔ مجھے اسے بھولنا ہی تھا، لیکن اب جو میں ہوں اس سے میں مطمئن ہونا چاہتا ہوں نظام۔ وہ اس بحث سے کنیک اترانے لگا۔ ہاں جانتا ہوں کہ تم بہت مطمئن ہو۔ اگر تمہارے پیچھے تمہاری فیملی یا آرس کا وہ ریسٹورانٹ نہ ہوتا نا تو تم شاید اب تک مکمل طور پر اپنی اصل پہچان کھو چکے ہوتے۔ نظام اس ٹاپک سے اس کا گریز جانتا تھا، اس لیے اپنی بات کو مزاح کے طور پر کہا۔ ویسے تم نے مجھے اس ریسٹورانٹ کے ساتھ اچھا پھنسایا تھا۔ غلطی سے سسلین پیزا کیا بنا لیا تھا ایک بار کہ اگلے دن تم نے میرے نام پہ پورا پیزا ریسٹورانٹ ہی کھول لیا، اور تو اور اس کا ایک اور برانچ بھی کھڑا کر دیا۔ عکس نے ٹاپک صفائی سے بدل لیا تھا۔ نظام اس کی بات پر ہنسا۔ وہ تو لوگوں نے تمہارے پیزا ریسٹورانٹ کو پسند ہی اتنا کر لیا تو میں اور کیا کرتا، مجھے ان کو ایک اور برانچ دینا پڑا۔ واقعی؟ عکس نے ایک ابرو اٹھا کر کہا۔ ہاں نا، سچ ہی تو کہہ رہا ہوں، نظام نے اصرار کیا۔ اس دوران عکس شرٹ اٹھا کر پہن چکا تھا۔ پینٹ کی جیب چیک کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تاش کے 3 مخصوص پتوں میں سے ایک آیا تھا، جسے دیکھ کر اس کی سیاہ آنکھوں میں ہمہ وقت رہنے والی سرد مہری پھر سے لوٹ آئی تھی۔ یہ بتاؤ کہ مدام سٹیلا اس وقت کہاں ہے؟ وہ 1 منٹ میں ہی پھر سے لورنزو کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ نظام نے سر داہ بھری۔ میرے آدمیوں کی گرفت میں ایک محفوظ ٹھکانے پر ہے، اس نے اطلاع دی۔ اسے میرے پاس لاؤ نظام، مجھے اس سے کچھ حساب بے باک کرنے ہیں۔ تاش پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے وہ لورنزو کی آواز میں بولا تھا۔ نظام نے اس بات پر اس کے ہاتھ میں پکڑے حکم کے ایکے کو دیکھ کر سر ہلایا۔ لورنزو کی ماں ماریا ایک بہت خوبصورت عورت تھی۔ اس بات کا اندازہ تم نے لورنزو کو دیکھ کر تو بخوبی لگا لیا ہوگا۔ خیر، اہم بات یہ نہیں، بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ گاڈ فادر بسیلیو آلڈو ڈی کوسٹا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ڈیوڈ نے لمحہ بھر کو ٹھہر کر اپنے سامنے بیٹھے لیو کو دیکھا، جو اس کی یہ بات سنتے ہی ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو بیٹھا تھا، اور رافیل گاڈ فادر کا داہنا بازو، یعنی ان دونوں میں محبت ہوئی اور اس طرح سامنے آیا لورنزو۔ وہ کچھ دلچسپی اور کچھ جوش سے بولا۔ ہاں، بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ماریا بسیلیو کی بیٹی تھی۔ دراصل وہ پڑھائی کی غرض سے انگلینڈ رہا کرتی تھی۔ پھر جب واپس آنے کے بعد اس نے یہ گل کھلایا تو گاڈ فادر بسیلیو نے اسے گھر اور جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ سب کو سخت تنبیہ کی گئی تھی کہ ماریا کا نام بھی اب کوئی نہیں لے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ رافیل کو بھی اپنی خدمت سے باہر پھینک دیا۔ اس کی جان تو اس لیے بخش دی تھی کہ وہ اب ان کی بیٹی کا شوہر تھا۔ ڈیوڈ ہاتھ میں موجود رم کے گلاس سے سپ لینے کو رکا۔
پھر ایسا کیا ہو گیا کہ گاڈ فادر کے بیٹوں کو جو طاقت ملنی چاہیے تھی وہ انہوں نے رافیل کی مٹھی میں دے دی؟ لیو نے الجھ کر پوچھا۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنی طاقت رافیل کو دی تھی؟ جواب دینے کے بجائے الٹا ڈیوڈ نے اس سے سوال کیا۔ لیو ٹھہر گیا۔ تو کیا بسیلیو ڈیکوسٹا نے؟ ٹھیک سمجھے، وہ سب جو رافیل کے پاس ہے، نہ تو اس کا وارث گاڈ فادر کے 2 بیٹے ہیں اور نہ ہی رافیل، بلکہ اس کا اصل وارث انہوں نے اپنے نواسے کو بنایا تھا، یعنی لورنزو کو، اور لورنزو کا رکھوالا مجھے بنایا گیا تھا۔ ایک اور سپ لیتے ہوئے اس نے مزید ہوش ربا انکشافات کیے۔ تم جو کہہ رہے ہو ڈیوڈ، اس معلومات سے رافیل کی ساری طاقت چھینی جا سکتی ہے، تم سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ لیو کا جوش مزید بڑھ گیا تھا۔ لیکن ابھی تو تم نے کہا کہ لورنزو زندہ ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو تم؟ اگر وہ زندہ ہے تو یعنی وہ ہے اگلا گاڈ فادر۔ ڈیوڈ نے جتاتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ جب یہ کہا تو لیو کی خوشی ماند پڑ گئی۔ کیا وہ زندہ ہو سکتا ہے ڈیوڈ؟ اس کی ساری پریشانی اس ایک سوال میں پوشیدہ تھی۔ میں نہیں جانتا۔ جب تک وہ تھا تب تک میں نے گاڈ فادر کی وصیت کے مطابق اس کے علم میں لائے بغیر اسے اپنی سرپرستی میں لیے رکھا، لیکن جب وہ گیا تو مانو جیسے میرے ہاتھ سے سب کچھ ریت کی مانند پھسل گیا۔ ساری شان و شوکت، سارے عیش و آرام صرف لورنزو کی بدولت ہی تو ملے تھے مجھے، مگر اب دیکھو۔ سر دہا بڑھتے ہوئے ڈیوڈ اپنی حالت زار پر ماتم کنا تھا۔ اس کے برعکس لیونارڈو کے دماغ میں ایک خیال نے سر اٹھایا تھا، جس کے چلتے اس کے لبوں سے غائب ہوئی مسکراہٹ اب پھر سے لوٹ آئی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ڈیوڈ نے چونک کر اس کے بدلتے ہاؤ بھاؤ کو دیکھا۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کا نقصان ہمارے علاوہ اور کس کو ہوگا؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ اس کی آنکھوں کی چمک دو چند ہو گئی تھی۔ ہماری نہیں، اپنی۔ تم صرف اپنی بات کرو، کیونکہ مجھے اور لورنزو کا زندہ ہونا زیادہ فائدہ دے سکتا ہے۔ ان 10 سالوں نے مجھے یہ بات سمجھا دی ہے۔ ڈیوڈ کے چہرے پر وقت سے پہلے پڑ چکی جھریاں اس کی کہی گئی بات کی سچائی بیان کر رہی تھیں۔ لیو نے کوفت سے آنکھیں بند کر لی۔ تمہارے لیے نہ صحیح، کم از کم رافیل کے لیے تو وہ سب سے بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس بات پر گلاس منہ کی طرف لے جاتا ڈیوڈ کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوا تو اپنے باپ کے خلاف گاڈ فادر کی چھوڑی گئی طاقت حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوگا؟ اس نے ذہن میں آنے والے سوال سے منوان لیو کو آگاہ کیا۔ لیونارڈو والیریس نے اس کے جواب میں اپنے جیب سے ایک لائٹر برآمد کیا، جسے پریس کرتے ہی الاؤ دہکنے کے ساتھ ساتھ میوزک بھی بجنے لگا۔ وہ ایک بے حد قیمتی میوزیکل لائٹر تھا۔ کیوں نہیں؟ طاقت کی جنگ کو بھڑکانے کے لیے صرف ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے وہ جلتا ہوا لائٹر ڈیوڈ کے گلاس میں بچی ہوئی 2 گھونٹ رم کو دکھایا۔ شعلوں کا جام سے ملاپ ہونا ہی تھا کہ ایک دم آگ بھڑک اٹھی۔ ڈیوڈ نے چیخ مار کر جلدی سے گلاس دور پھینک دیا، مگر تب تک اس کے ہاتھ کی جلد تھوڑی بہت جل گئی تھی۔ تم پاگل ہو کیا؟ اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے ہوئے وہ لیو پر دہاڑا۔ لیونارڈو اس کے غصے کا اثر لیے بغیر ہنس رہا تھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس شخص کو میں اب تک اپنے لیے خطرہ تصور کیے بیٹھا تھا، وہ میرے سب سے بڑے دشمن کو گرانے کے لیے اتنا قیمتی ہتھیار ثابت ہوگا۔ اب تو لورنزو کو قبر سے بھی اٹھانا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گا ڈیوڈ۔ وہ اتنا کہہ کر اور زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کی یہ ہنسی اس پرانے گھر کے در و دیوار پر مزید وحشت طاری کر رہی تھی۔ بوندا باندی کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری تھا، جس کے باعث گاڑی ولا کے اندر آ کر شیڈ تلے رکی تھی، اور اس میں سے بیک وقت 4 افراد نے اتر کر ایک وجود کو کھینچ کر نکالا جو کپڑوں سے کوئی عورت معلوم ہوتی تھی۔ زندہ ہے یہ؟ نظام نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے سر تا پیر مادام کا جائزہ لیا، جس کا چہرہ ایک سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس سوال کا جواب اس کے ایک آدمی نے سر کے جنبش سے دیا۔ تو مادام اسٹیلا، ہماری مہمان نوازی میں آپ کو کوئی کسر تو نہیں دیکھنے کو ملی نا؟ نظام نے آگے بڑھ کر کپڑا ہٹاتے ہوئے طنزیہ کہا۔ الجھے بکھرے ہوئے خشک بالوں اور زخمی چہرے والی مادام نے خونخوار نظروں سے نظام کو دیکھا۔ کچھ کہنا بھی چاہا، مگر منہ پر لگے ٹیپ نے یہ حسرت بھی پوری نہ ہونے دی۔ بہت پریشان کرتی ہے یہ عورت کنگ پن، اسی لیے اس کا منہ بند کرنا پڑا، نظام کے ایک آدمی نے تیز نظروں سے مادام کو گھورتے ہوئے بتایا۔ اب نہیں کرے گی، مجھے لگتا ہے اب اس کا ٹائم پورا ہونے جا رہا ہے۔ اسے ساتھ لے کر میرے پیچھے آؤ۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے اپنے آدمیوں کو اشارہ دیا۔ وہ بھی اس کا حکم بجا لاتے ہوئے اسٹیلا کو گھسیٹ کر اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ صبح کی کرنیں کھلی کھڑکیوں سے چھن کر آتی کمرے کو روشن کر چکی تھیں، مگر آسمان کو گھیرے ہوئے ان گھنے بادلوں کے باعث سورج کی روشنی مان سی پڑ رہی تھی۔ آئینے میں دھندلا پڑتا عکس واضح ہوتے ہی اس کا دھلا دھلایا سراپا نظر آیا تھا۔ سلک کے مرینا کفتان میں ملبوس ہلکے ہلکے اب بھی گیلے ہو رہے سیاہ بال کھولے اپنے بینگز کو پن اپ کرنے کے بعد وہ کہیں سے بھی پہلے والی حجاب نہیں لگتی تھی جو رف جینز اور جاگرز پہنا کرتی تھی، جو دیگر لڑکیوں کی مانند بننے سورنے سے چڑھتی تھی۔
وہ اس گہرے رنگ کے لباس میں پہلی بار صنف نازک کے طور پر نمایاں لگ رہی تھی۔ اسے شدید الجھن ہوتی تھی ایسے کپڑوں سے، مگر مجبوری انسان کو سرتا پیر بدل دیتی ہے۔ اس کی پسند ناپسند کا بھی آج کل کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے پھٹ چکے شرٹ کے مقابلے فی الحال تو اسے وہ لباس غنیمت لگ رہا تھا۔ بال ایک طرف کو شانے پر ڈالے انہیں برش کرنے کے بعد اس نے گہری اور تھکی ہوئی سانس فضا کے سپرد کی تھی اور وہاں سے ہٹنے کے لیے مڑی۔ پیر پر دباؤ پڑتے ہی اس کی سسکاری برآمد ہوئی تھی۔ بے اختیار وہ سہارے کے لیے ڈریسنگ میز سے ہاتھ اور کمر ٹکا گئی۔ عدم توجہ کے باعث اس کے متاثرہ پیر کا درد کچھ اور بڑھ چکا تھا۔ اسی وقت بند دروازے پر دستک ہوئی تھی اور کچھ سیکنڈز بعد دروازہ مکمل وا ہوا۔ جو صورت اس کی نظروں میں آئی اسے دیکھ کر حجاب کے چہرے سے واضح نفرت جھلکنے لگی۔ تو کپڑے ٹھیک بیٹھے تم پر ہوں؟ سرتا پیر اس کے نکھرے ستھرے وجود کو نظروں میں رکھ کر یہ کہتے ہوئے گزری رات کا شائبہ تک نہ تھا اس کے چہرے پر۔ اسے جواب نہ دیتے پا کر وہ چلتا ہوا اس کے نزدیک آ کر رکا۔ پیر کا درد ٹھیک ہونے کے بجائے بڑھا دیا نا؟ اور اس کے دونوں ہاتھ آہستگی سے تھام کر اس نے اپنے شانوں پہ رکھے۔ حجاب کی زہر میں بجھی نظریں اس کے چہرے پر کسی نئی چال کا کوئی سراغ تلاش کرنے لگی تھی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ تمہارے ساتھ ہوئے اس حادثے میں ملوث نہیں تھا تو کیا تم یقین کرو گی میرا؟ شیشے میں نظر آتی سیاہ آنکھوں میں دور کہیں کسی رنج کی پرچھائی تھی۔ اس کے شانوں پر موجود حجاب کی انگلیاں اس کے سیاہ شرٹ پر سختی اختیار کر گئیں۔ کبھی نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ اس کا جواب سن کر عکس کو بہت وقت لگا تھا پھر سے سنبھلنے میں، تو یعنی وہ اسے شک کا فائدہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی، اور اس پل کہیں نہ کہیں وہ اسے اپنی جگہ صحیح بھی لگی۔ چلو پہلے تمہارے پاؤں میں آئی اس موج کا کچھ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اٹھانے کا ارادہ رکھتا تھا جب نظر اپنے بینڈیج ہوئے ہاتھ پر پڑی۔ حجاب کی نظر بھی اس کے ہاتھ پر پڑ چکی تھی۔ میں خود چل سکتی ہوں، اس نے یہ کہہ کر ہاتھ اس کے شانوں سے ہٹا تو دیے، مگر بے بسی سے چند قدم کی دوری پر موجود بیڈ کو دیکھا۔ اس گھڑی وہ فاصلہ اسے پہاڑ کے برابر لگ رہا تھا۔ ہاں تو میں کہاں منع کر رہا ہوں، تمہیں سہارا نہیں دے رہا، بلکہ میرے ہاتھ پہ لگی ہے اس لیے مجھے سہارا چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر اس کی کمر کے گرد حصار بناتا اسے سہارا دے چکا تھا۔ حجاب نے اپنے نزدیک کھڑے اس شخص کو دیکھا اور توقع کے برخلاف وہ ہنس پڑی۔ عکس جس کی نظریں پہلے ہی اس کے چہرے پر تھیں اسے یوں ہنسی ضبط کرنے کے باوجود بھی ہنستے ہوئے دیکھ کر پیشانی پر بل لے آیا۔ تم ہنس رہی ہو؟ حیرت ہے۔ وہ اسے سہارا دیے پہلا قدم اٹھاتا ہوا بولا۔ حجاب نے اپنی ہنسی برقرار رکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں جھوٹ بولنا بالکل نہیں آتا۔ وہ خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ سکی۔ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا سارا دباؤ عکس کے کاندھے پر شفٹ ہو گیا تھا۔ میں نے تم سے جھوٹ کب بولا؟ وہ صاف مکر گیا۔ جب تم نے کہا تھا کہ تم پہلی بار پلین میں بیٹھے ہو، اور یہ کہ تم بھی نروس ہو رہے ہو میری طرح۔ وہ بات کہتے ہوئے اس کی ہنسی مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ ایک پل کے لیے عکس اور اپنے درمیان کے سارے فاصلے، ساری جمع تفریق بھول گئی تھی۔ تمہیں اب بھی وہ بات یاد ہے؟ اس نے حیرانگی سے اپنے بازو کے حلقے میں موجود حجاب سے استفسار کیا۔ ہاں بالکل یاد ہے، وہ بلا تردد بول بیٹھی۔ تم میری باتیں یاد رکھتی ہو؟ وہ پھر بولا۔ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر وہ رک چکے تھے۔ ہاں تو اس میں کون سی؟ بے خیالی میں ہی کہتے کہتے اسے احساس ہوا وہ کیا بول رہی تھی، اور تب وہ رک گئی۔ اس کے سنجیدہ پڑتے چہرے کو دیکھ کر عکس نے بھی اسے جملہ مکمل کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر فاصلے پر ہوتے ہوئے ایک اندیکھی لکیر اپنے اور اس کے بیچ پھر سے کھینچ چکا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک ایسی ترکیب ہے جس سے تمہارے پیر کا درد منٹوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ غیر محسوس انداز میں ہی ٹاپک چینج کر چکا تھا۔ حجاب سر جھکائے لب کاٹنے لگی، بولی کچھ نہیں۔ عکس اس کے بولنے کا انتظار کیے بغیر کمرے سے چلا گیا تھا۔ اوف، یہ کیا تھا؟ تف ہے تم پر حجاب۔ اس کے جاتے ہی وہ خود کو لان تان کرنے لگی۔ جانے کیوں وہ جب بھی اس شخص کے ساتھ ہوتی تھی تو اس کے اندر کی وہ الہڑ سی، کم سمجھدار، لاپرواہ اور بچپنا کرنے والی حجاب جاگنے لگتی تھی، جسے کئی سالوں سے وہ اپنے اندر سلائے بیٹھی تھی۔ ایسی تو وہ تب ہوا کرتی تھی جب اس کے نخرے اٹھانے والا، اسے ہر فکر و ذمہ داری سے آزاد رکھنے والا ایک سرپرست اور مشفق باپ اس کے سر پر موجود ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب سے اس نے دوسروں کے لیے جینا شروع کیا تھا تب وہ خود کو خول میں سمیٹ کر فطرتاً نادان سی حجاب کو ترک کر بیٹھی تھی۔ آج کئی سالوں بعد اس نے پھر سے خود کو ویسا ہی محسوس کیا تھا۔ ایک پل کے لیے ہی صحیح اسے لگا جیسے وہ ہر خوف سے، ہر فکر سے آزاد ہے۔ کیوں میں خود کو اتنا محفوظ تصور کر رہی تھی اس کے ساتھ، حالانکہ وہ میرا سب سے بڑا خوف ہوا کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے بال مٹھی میں جکڑے اپنی بدلتی کیفیت پر بے پناہ حیران تھی۔